آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی کم بات ہوئی ہوگی آنے جانے میں، اسی لیے تو یہ صحیح سے ہم کو پتا نہیں ہے کہ کہاں آنا ہے، کیسے آنا ہے۔ بس حضرت کا فون تھا کہ خالی ہے تو خالی ہے تو خالی ہے، مگر آنے کے بعد بھیڑ دیکھا ہم نے، تو بھیڑ کو دیکھ کے ہم کو بڑا عجیب سا لگا کہ مائک وائک بند ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ محفل ختم ہو چکی ہے، مگر احساس ہوا کہ محفل ختم نہیں ہوئی ہے، اللہ کے ایک بندے کی زندگی کا معاملہ ختم ہو گیا، ان کی ساری بہاریں رک گئی ہیں، ان کے جو ارمان تھے وہ سب جہاں تھے وہی رہ گئے۔ تو وہ ہمارے اور آپ کے لیے دعوت ہے، اور وہ دعوت کس چیز کی دعوت ہے؟ وہ اس لیے دعوت ہے کہ ہمیں وہاں سے سبق لینی چاہیے کہ انسان لگا رہتا ہے کسی کام میں اور ہو کچھ اور جاتا ہے۔ گاؤں سماج کا معاملہ ہے، آپ کو لگتا ہوگا، بہت سے لوگوں کو لگا ہوگا کہ محفل بند ہونی چاہیے، مگر بند ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ محفل کے جاری رہنے میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور اس مرحوم کا بھی فائدہ ہے۔ اگر محفل بند ہو گئی ہوتی تو شاید یہ مغفرت کی دعا کے کلمات ہماری زبان سے نہ نکل پاتے اور آپ اس پر آمین نہ کہہ پاتے۔ اس لیے جانے والے کے لیے اب پنچایت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جانے والے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائے مغفرت کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ تھوڑی دیر اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں آپ، محفل شریف کا اختتام ہونا ہے، 9:50 کے آس پاس میں صلاۃ و سلام کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس کو پورا ہونے میں کئی گھنٹہ باقی ہے، آپ لوگ گھڑی دیکھ سکتے ہیں، اس لیے گھبرائیے گا نہیں۔ 2-3 دن کے چلہ پہ ہم لوگ نہیں آئے ہوئے ہیں، بہت جلد صلاۃ و سلام پڑھنے کی تیاری کی جائے گی۔ حصول برکت کے لیے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مشنونہ کے بعد قرآن مقدسہ کی ایک آیت پاک کے ٹکڑے کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، پہلے اپنے آپ کا، پھر اپنے گھر والوں کا، پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ کس آگ سے؟ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں پہ آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے، اور آدمی اور پتھر سے مراد وہ آدمی ہے جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک سے منہ موڑا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے منہ موڑا۔ آدمی سے مراد وہ آدمی ہے اور پتھر سے مراد وہ پتھر ہے جسے تراش کر وقتی طور پر کسی کو خدا کا نام دیا گیا، یا کسی کو بت کا ڈھانچہ دیا گیا، یا کسی کو یوں ہی اتنی تعظیم دی گئی کہ یہی خدا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وغیرہ وغیرہ۔ ان پتھر
پتھروں کو بھی جہنم میں ایندھن کی شکل میں جانا ہے، اور جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے اسے بھی جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ دنیا میں جب آگ بھڑکائی جاتی ہے، آگ جب لگائی جاتی ہے تو دنیا میں آگ لگانے کے لیے لکڑی، تیل، کوئلے، ان سب کا سہارا لیا جاتا ہے، مگر جہنم میں جو آگ بھڑکائی جائے گی اس میں ایندھن کی شکل میں تیل یا لکڑی کو نہیں بلکہ آدمی اور پتھر کو ڈالا جائے گا۔ حضرات محترم، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سدھر جائیے، آپ سدھر جائیے، وہ سدھر جائے، وہاں والے سدھر جائیں، نہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم سدھر جائیں۔ اگر ہم سدھر چکے ہیں تو اپنے بیٹے کو سدھار لیں، اپنی بیٹی کو سدھار لیں، اپنی بیوی کو سدھار لیں، اپنے گھر کے ماحول کو سدھار لیں، کیونکہ ہم سے سوال پہلے ہمارے بارے میں ہوگا، پھر ہمارے بچوں کے بارے میں ہوگا، پھر ہمارے گھر کے بارے میں ہوگا۔ ہر آدمی اگر یہ ذمہ داری قبول کر لے، قرآن کے اس فرمان پہ عمل کر لے کہ اپنے آپ کو سدھار لینا ہے، اپنے گھر کو سدھار لینا ہے، تو سماج کا کوئی گھر نہ بچے گا جو سدھر نہ جائے، اور ایسا سماج ہو جائے گا جس پہ ہمیشہ رحمت خداوندی کی برسات ہوتی رہے گی۔ مگر یہ زمانہ ایسا عجیب زمانہ آیا ہے کہ ہم کو اپنا کچھ نظر نہیں آئی۔ ہم کب سدھریں گے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو جینے کا مکمل طریقہ عطا فرمایا۔ ایک بھی اسپیس نہیں ہے خالی، ایک بھی کام نہیں